إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، قربانی کیا ہے؟ ایک جانور خرید لیں، خرید کر لائیں، لوگوں میں تشہیر کریں، دکھاوا کریں، اعلان کریں، ناموری اور شہرت حاصل کریں اور پھر لا کر کے اسے ذبح کر دیں۔ کیا بس یہی قربانی ہے یا قربانی کی حقیقی روح کچھ اور ہے؟ قربانی ہر قوم سے مطلوب رہی ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس کی شروعات کوئی نئی نہیں ہے۔ قربانی مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں لوگ پیش کرتے رہے۔ غیر مسلم بھی بلی کے نام پہ قربانی پیش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بتوں پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اور ہم بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، جن میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، دوسرے کی قبول ہی نہیں کی۔ گویا کہ قربانی ضروری نہیں کہ آپ کی قبول ہی ہو جائے۔ آپ جو قربانی لا کے کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ قربانی قبول ہو جائے؟ پھر وہ قربانی کا مقصد اور حقیقی روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو انبیاء کرام کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ ایک آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ کی ولادت سے لے کر کے آخر تک دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ کون کون سی قربانیاں پیش کی ہیں
کیا آپ نے صرف یہ مال کی قربانی پیش کر دی تھی، دمبا پیش کر دیا تھا؟ اور یاد رہے کہ کوئی بھی قوم کامیاب و سرفراز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی قوم کامیابی و سرخروئی حاصل نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کے افراد قربانی پیش کرنے والے نہ ہوں، جب تک اس کے نوجوانوں میں قربانی کا جذبہ موجود نہ ہو، جب تک اس کے بچوں اور بوڑھوں میں قربانی کا جذبہ موجود نہ ہو، جب تک ان کے خواتین میں قربانی کا جذبہ موجود نہ ہو، اور یہ قربانی کی شکلیں اور صورتیں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کی ولادت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ہوش سنبھالتے ہیں، ایک بت پرست والد کے گھر میں ہوتے ہیں جو بتوں کی تجارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان کی جب بات آتی ہے تو بادشاہ وقت سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ ایمان کی جب بات آتی ہے تو والد کی بھی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جب ایمان کی بات آتی ہے، رب کی وحدانیت کی بات آتی ہے اور سورج اور چاند کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، ستاروں اور سیاروں کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا رب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کیونکہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، جس کو خود قرار نہیں وہ دیگر چیزوں کو قرار کیا عطا کرے گا، دیگر چیزوں کو کیسے سنبھالے گا، لہذا یہ رب نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے، اور جب انہوں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے بتوں کو کی جا کر مرمت کی تو نتیجے میں آگ میں ڈالا گیا۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کو حکم دیتا ہے، جس آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ کب ایسے فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں؟ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خاص کر دیتا ہے، جب بندہ اپنے توکل اور بھروسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتا ہے، جب بندہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایسا رابطہ ہوتا ہے، وہ روحانی تعلق بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص حفاظت فرماتا ہے اور خاص مدد فرماتا ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی کہ باپ کی، آپ نے اپنے باپ کی مخالفت کی، نہ جائیداد کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی، پرواہ اگر کسی چیز کی تو رب کی وحدانیت کی، اگر کسی چیز کی فکر کی تو اپنے ایمان کی، اگر فکر کسی چیز کی تو رب کی رضامندی کی۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ہم کتنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے والد نے رب کے فرما برداری کے خلاف کوئی بات کہہ دی، کیا ایسی صورت میں ہم رب کی بات مانیں گے یا اپنے والد کو بات مانیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے والد کی بات کو ٹھوکر ماریے، رب کی بات کو اپنائیے، رب کی رضامندی کو اپنائیے، رب کی خوشنودی کو اپنائیے، رب کو راضی کیجیے۔ دنیا ناخوش ہوتی ہے تو ہونے دو، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، کوئی فکر نہیں ہے، فکر صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ قربانی پیش کی آپ نے، خاندان کی، گھر کی، ماں باپ کی، سب کو چھوڑ دیا صرف ایک رب کے لیے، کیونکہ رب کی رضامندی مقصود تھی۔ سب کچھ نکال دیے گئے۔ یہ قربانی صرف یہیں پر نہیں رکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس سے بڑی قربانیاں آگے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کی بیوی بھی آزمائش کا شکار ہوتی ہیں،
بادشاہ وقت ان کے ساتھ دست درازی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس خاتون کی زندگی میں ہر خاتون کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ جب انہوں نے پاک دامنی کو اختیار کیا، بادشاہ وقت نے دست درازی کرنی چاہی، رب کے سامنے گریہ وزاری کی۔ بادشاہ وقت برائی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ نہیں بڑھا پاتا ہے، رب کی مدد سامنے آتی ہے۔ ایک خاتون جب اپنے دل کے اندر اپنے رب کی محبت بسا لے، دنیا کی برائیوں سے تائب ہو کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور پھر ایسی صورت میں گڑ گڑا کر رو کر رب کے سامنے فریاد کرے، اس کی فریاد رائے گا چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کی دعا قبول کی، بادشاہ وقت کو ناکام بنا دیا، دست درازی کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آزمائشوں کا جو سلسلہ اور قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، بچپن میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اس وقت عمر آپ کی بڑھاپے کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے، ایک ماں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے لے جاؤ بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑو، وہ زمین جہاں نہ پانی ہے، وہ زمین نہ جہاں جاندار رہتے ہیں، وہ زمین جہاں نہ حیوان رہتے ہیں، نہ پرندے رہتے ہیں، نہ درندے رہتے ہیں، کیونکہ جاندار چیزیں اسی جگہ پر رہتی ہیں جہاں پر پانی ہو، بغیر پانی کی یہ جی نہیں سکتے۔ جہاں درندے بھی نہ رہتے ہوں، جہاں کوئی زیروح نہ ہو، جہاں پر کوئی جاندار نہ ہو، ایسی جگہ پر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ لے جا کر کے اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے آئیے۔ یہ معمولی قربانی ہے، اس میں قربانی ہے ایک ماں کے ممتا کی، اس میں قربانی ہے ایک باپ کے شفقت کی، اس میں قربانی ہے ایک زوجہ کی، ایک بیوی کی، اس میں قربانی ہے ایک شوہر کی۔ قربانی شوہر بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، قربانی بیوی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، باپ کی حیثیت سے باپ بھی قربانی پیش کر رہا ہے، ماں کی حیثیت سے ماں بھی اپنے ممتا کی قربانی پیش کر رہی ہے۔ بے آب و گیاہ سرزمین میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلنے کے لیے کہتے ہیں، ہاجرہ علیہ السلام سوال نہیں کرتی ہے کیوں لے جا رہے ہیں۔ ایسی فرما بردار بیوی، اور شوہر بھی ایسے کہ بیوی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ہمارے شوہر کہہ رہے ہیں تو ہمارا بھلا ہی ہوگا، برا نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ اتنا اعتماد تھا بیوی کو اپنے شوہر پر۔ ایسا شوہر بننے کی ضرورت ہے، ایسی بیوی بننے کی ضرورت ہے خواتین کو کہ شوہر کی فرما برداری کریں، اور شوہروں کو خود میں اپنا اتنا اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بہرحال لے کے گئے، ساری قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں اس بیاب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر کے جب واپس جاتے ہیں، آخری بار پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر چند کھجوروں اور پانی کو کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ذرا بتائیے، بس اتنا بتا دیجئے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بس وجہ بتا دیجئے۔ کوئی جواب نہیں ملتا ہے، آخر میں خود پوچھتی ہیں، کیونکہ وہ یقین ہوتا ہے اپنے شوہر پر کہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے؟ کہا ہاں، یہ رب کا فرمان ہے، اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا لن یضیعنا اللہ ابدا، جب رب کا فرمان ہے، سارے سنسار کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، پتھروں سے چشمہ جاری کرنے والا ہے، وہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ چھوڑ دیا، چلے گئے۔
ہم میں سے کون ہے جو اپنے شیر خوار بچے کی قربانی کے محبت کی قربانی ایسے پیش کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ماں ہے جو اس طریقے سے جا کر کے بے آب و گیاہ سرزمین میں چند کھجوروں اور پانی کے ساتھ بیٹھ ہی جائے اپنے شوہر کے کہنے پر، اور اس لیے کہ رب کا فرمان ہے؟ کس کے اندر اتنا توکل اور بھروسہ ہے؟ یہ وہ قربانی ہے ممتا کی، یہ وہ قربانی ہے باپ کی شفقت کی، یہ وہ قربانی ہے ایک بیوی کی، یہ وہ قربانی ہے ایک شوہر کی جو پیش کی گئی۔ وہ قربانیاں ہیں جو ہمیں عبرت اور نصیحت دلاتی ہیں کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے بننا چاہیے۔ ہمیں بھی ضرورت پڑ جائے، اگر رب کا فرمان آ جائے کہ بیٹے کی قربانی اس طریقے سے بیٹے کی محبت کو قربان کرنا ہے تو قربان کر دیں گے۔ رب کا فرمان ہے تو رب کے فرمان کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن دنیا کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ پانی کھجور چند دن کے لیے تھا، ختم ہوا۔ ایک ماں کی محبت، ایک ماں کی ممتا جب جاگتی ہے اور رب کے سامنے گریہ وزاری کرتی ہے، آہوزاری کرتی ہے، تو ایسی صورت میں رب کی رحمت کو جوش آتی ہے۔ رب کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے۔ طواف جو کرتے ہیں، جو صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کے لیے 7 دفعہ چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ نتیجہ کیا تھا؟ آخر میں ایک آواز آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ فرشتے نے اپنا پر مارا ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ ایک ماں کی ممتا جب جاگ جاتی ہے، ایک ماں کی دل سے جب آواز نکلتی ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس طریقے سے وہ زمزم کا پانی نکلتا ہے جہاں پر کبھی پانی کا تصور بھی نہیں تھا، جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج کے بگڑتی اولادیں، آج کے بگڑتے ہوئے ماحول میں بچے، آج کی بگڑتی ہوئی نسلوں کی تربیت، ماں ناکام کیوں ہیں؟ آخر ان کی دعائیں رائے گاں کیوں جاتی ہیں؟ آخر ان کی دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ایک ماں وہ تھی جب وہ تڑپی، جب وہ روئیں، جب وہ گڑ گڑائیں تو رب نے اس بے آب و گیاہ سرزمین میں پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جو آج بھی جاری ہے۔ اور جب صفا و مروہ کی سعی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک سنت بنا دیا کہ آج بھی ایک حاجی جا کر کے اس کی سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج کی مائیں اپنے بچوں کے لیے اسی طریقے سے بن جائیں، ہاجرہ علیہ السلام کی طرح سے بنیں، اللہ تعالیٰ سے ویسی ہی محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی لو لگائیں اور اپنے بچوں کے لیے روئیں اور گڑ گڑائیں، تو ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بگڑتے ہوئے بچے سدھر جائیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً قبول ہوں گی، اور خاص طور سے ماں کی دعائیں اپنے بچوں کے بارے میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جان کی قربانی کا معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل آزمائش مقصود تھی۔ یہ سارے واقعات یہ عبرت و نصیحت ہیں ہمارے لیے، ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قربانی صرف مال کی قربانی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنے باپ کی محبت کی بھی قربانی تھی، خاندان اور جائیداد کی بھی قربانی تھی، بیوی کی بھی اس میں قربانی شامل تھی، شوہر کی بھی قربانی شامل تھی۔ شوہر نے اپنی محبت کو قربان کیا، بیوی نے اپنی محبت کو قربان کیا، باپ نے اپنی محبت کو قربان کیا، ماں نے اپنی محبت کو قربان کیا۔ آج اسی سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو، ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر شوہر کو، ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنی قربانی پیش کریں اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کے لیے ہم اپنے آپ کو نچھاور کریں۔ ضرورت آنے پر
وقت پڑنے پر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم بھی ایسی قربانی پیش کریں گے۔ یہ تصور ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے، یہ خیال ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور یہ قربانی خالص اور خالص اللہ کے لیے تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تھی۔ لہذا یہ قربانی ہم پیش کریں اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے۔ یہ قربانی پیش کرنے کے لیے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس قربانی کی سنت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی چیزوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی یتیم کو دے دیا جائے، کسی کی شادی کرا دی جائے، کہیں صدقہ و خیرات کر دیا جائے، کسی اور کے ساتھ بھلا کر دیا جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ واضح رہے اسلام نے قربانی کا حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، لہذا قربانی کی شکل میں قربانی ہی پیش کرنی ہے، صدقہ نہیں کرنا ہے، خیرات نہیں کرنا ہے۔ صدقہ کا اسلام نے باقاعدہ ایک سسٹم بنا رکھا ہے، اسلام نے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کے لیے زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم اور طریقہ بنا رکھا ہے کہ ان کی کفالت کے لیے اسلام نے باقاعدہ ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں قربانی کی جگہ پر ہم کسی کی شادی کرا دیں تو زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں، اس کی جگہ ہمیں قربانی ہی پیش کرنی ہے۔ ہم قربانی کے بدلے صدقہ نہیں کریں گے، قربانی کی جگہ خیرات نہیں کریں گے، قربانی کو قربانی ہی کی شکل میں پیش کریں، یہی اسلامی تعلیم ہے۔ اور جو لوگ یہ ایسا کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کی روح کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے معاشیات کا نقصان ہوتا ہے، غریبوں اور فقیروں اور محتاجوں کا نقصان ہوتا ہے، فقیروں اور محتاجوں پہ خرچ کر دیا جائے۔ واضح رہے یہ جو قربانی چلتی ہے اس قربانی کی وجہ سے فارمنگ انڈسٹری، کیٹل انڈسٹری، کاسمیٹک انڈسٹری اور لیدر انڈسٹری، بہت سارے انڈسٹریز اسی قربانی کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا پہیہ تیزی سے گردش میں آ جاتا ہے، اکانومی اس کی وجہ سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اس میں کام کرنے والے، ان جانوروں کو پالنے والے، ان کی پرورش و پرداخت کرنے والے غریب ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، بےکس ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں کو بیچتے ہیں، اس سے ان کی مدد ہوتی ہے، جانوروں کو پالتے ہیں، اس سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ قربانی کو غریبوں سے، محتاجوں سے، مسکینوں سے الگ کر کے نہیں رکھا ہے، ان سے کاٹا نہیں ہے، وہ اس کے شریک ہیں، وہ اس کے حصے دار ہیں۔ اس سے معاشیات کا پہیہ چلتا ہے، اس کے ذریعہ معاشیات مضبوط ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام جو ہے جیو ہتیا سکھاتا ہے۔ نعوذ باللہ، جیو ہتیا کیا ہے؟ کیا جیو ہتیا ہم جو پانی پیتے ہیں اس میں نہیں ہے؟ جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں جیو ہتیا نہیں ہے؟ جو ہم دودھ پیتے ہیں اس میں جیو ہتیا نہیں ہے؟ کتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے پانی میں موجود ہوتے ہیں، دودھ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم دواؤں کے ذریعہ کتنے بیکٹیریاز کو مار دیتے ہیں۔ ہم جب چلتے ہیں ہمارے پیروں کے تلے کتنے مخلوقات رو دی جاتی ہیں، اس وقت جیو ہتیا نہیں۔ اور یاد رکھیے جیو ہتیا ہی کی اگر بات ہے تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سبزی اور گھاس، پیڑ اور پودے، ان کے اندر بھی جان ہے، تو کیا سبزی اور گھاس بھی آپ کھانا بند کر دیں گے؟ کیونکہ یہ بھی تو جیو ہتیا ہو گئی، سائنس اسے بھی تو جیو، اس کے اندر جیو کہتی ہے، اس میں بھی جان ہے۔ یہ ایک اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے لوگوں کی سازشیں ہیں، بلکہ مختلف ادیان کے اندر جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، ان کے یہاں بلی کے نام پر بھی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں اور آپ کو پیش کرنی ہے۔ دنیا والے مخالفت کریں گے، طرح طرح کے اشکالات اور شبہات پیش کریں گے، ہمیں ان اشکالات اور شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری ہے قربانی پیش کریں۔ کیسے پیش کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم جا کر کے 50 لاکھ اور 25 لاکھ والا بکرا خریدیں تاکہ
ٹی وی میں اور ہیڈ لائن میں آ جائیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ جا کر کے جو طاقت ہے، وسعت ہے، قدرت ہے، بکرا لائیں، خریدیں۔ کس طرح کا بکرا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایسا کانا نہیں ہونا چاہیے جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لگڑا نہیں ہونا چاہیے جس کا لگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار نہیں ہونا چاہیے جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا کمزور اور دبلا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں گوشت ہی نظر نہ آ رہا ہو، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے اندھا نہیں ہونا چاہیے، یا بعض حدیثوں میں ہے اس کی سینگ مکمل ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے، اگر تھوڑا موڑا نقص ہے تو چل سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ضروری ہے، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ قربانی وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کم دانتا ہونا چاہیے، جس کے دانت آ چکے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے تو بھیڑ جو تقریباً 1 سال کا ہو، 8 یا 9 مہینے کا ہو، اس کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا دانتا جانور میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ قربانی جو پیش کی جائے گی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد پیش کرنی ہے۔ نماز سے پہلے پیش کی گئی قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کا شمار عام گوشت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شمار کے ہاں اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچے گا، نہ ہی اس کا خون پہنچے گا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی و پرہیزگاری جو ہے وہی پرہیزگاری پہنچے گی۔ اسی وجہ سے تقوی و پرہیزگاری ہی کی بات تھی جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اگر کھوٹ ہے تو یقیناً وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ باعث عذاب بن جائے گی ریاکاری اور دکھاوے کے نتیجے میں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کو کریں، اور قربانی خود سے کریں، ہر شخص کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے قربانی کے عمل کو مشکل نہیں بنایا ہے، ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قربانی کی، آپ نے جو حدیث میں ذکر ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہم تقبل من کہہ کر کے آپ فلاں کا نام لے لیں جس کی قربانی کرنی ہے، اور گھر والے ہیں تو گھر والوں کو شامل کر لیں، اہل بیت یعنی جو بھی گھر والے ہیں آپ، اور ہر فرد اگر چاہے تو اپنی طرف سے قربانی پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ایک خاندان مشترکہ طور پہ رہ رہا ہے تو اس پورے خاندان، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی، اور اس میں پورے گھر والے کو اس قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس کے نام سے قربانی ہے اس کا نام لیں، اس کے ساتھ کہہ دیں کہ اہل بیت یعنی اس گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ تو ہمیں دعا پڑھانے کے لیے الگ سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو لٹا کر کے آپ نام لیں جس کے نام سے قربانی پیش کرنی ہے، اور گردن پہ چھری پھیر دیں۔ ہر شخص قربانی کر سکتا ہے، بچی بھی قربانی پیش کر سکتی ہے، بچہ بھی قربانی پیش کر سکتا ہے، اگر تمیز والا ہے، عقل مند ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت بھی قربانی پیش کر سکتی ہے، ایک بچی بھی قربانی پیش کر سکتی ہے، وہ ذبیحہ کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہوگا، حلال ہوگا، ثابت ہے۔ لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا انتظار کریں اور ان کو بلائیں۔ ہاں خیال رکھیں قربانی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے جانور کی قربانی سے بچیں جس کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیل جائے، جس کی وجہ سے
بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں جو قانونی طور پر جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے ساتھ جو غلاظت ہے، گندگی ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کو راستے میں نہ ڈالیں، ان کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، سمیٹ کے رکھیں، اس کو کوڑے دان میں ڈالیں، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کی منافی ہے کہ آپ راستے میں لے جا کر کے گندگی ڈال دیں، کہیں اور پہ گندگی ڈال دیں جس کی وجہ سے لوگ تکلیف اور مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، بھلائی ہے، ثواب کا کام ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔